کیا پولیس والے یہ انڈیا اور اسرائیل سے مقابلے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ کیا ان کو بھی ایک ایس ایچ او کی مار سمجھ کر بھیجا گیا تھا؟ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے اس سے بچت ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر داخلہ جیسی سوچ جاری رہتی تو پھر شاید بہت زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا اندیشہ تھا، چونکہ انٹیلیجنس رپورٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کو برطانیہ میں رابطہ کر کے کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے مظفر آباد جا کر مذاکرات کیے۔ اگرچہ 10 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن جس طرح کا اشتعال وہاں کے لوگوں میں ریاست کے حوالے سے پایا جاتا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کی کامیابی بہت ہی اچھی پیش رفت ہے، چونکہ آزاد کشمیر سے اس طرح کے جذبات بھی سامنے آ رہے تھے، اور آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں احتجاج کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سب جاری رہا تو بھارت اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ایسے میں وزیر داخلہ جیسی سوچ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے مزید دور لے جاتی۔ تو جناب وہ مظفر آباد میں تو بس نہیں چلا، لیکن اسلام آباد پریس کلب پر دھاوا بول کر مائنڈ سیٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ صحافیوں کو کشمیری سمجھ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پھر وہ طلال چودھری معافی مانگنے کے لیے پہنچ گئے۔ آپ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں جس پر پھر بعد میں آپ کو معافی مانگنی پڑے؟ اب عوام کو آپ کی معذرت کی نہیں بلکہ آپ کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جس کے تحت آپ لوگ یہ عوام کو کوئی کیڑے مکوڑے سمجھ کر کچلنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ آج جو مطالبات آپ لوگوں نے کشمیر میں جا کر سنے ہیں، مانے ہیں، اگر یہی مطالبات گزشتہ ہفتے مان لیے جاتے تو بتائیے نا کہ کیا برا ہو جاتا، کیا نقصان ہوتا۔ لیکن نہیں، لگتا ہے کہ حکومت نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر کام طاقت سے حل کرنا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا آزاد کشمیر ہو۔ یہی وزراء جنہوں نے یہ گزشتہ روز کامیاب مذاکرات کیے ہیں، کچھ دن پہلے تک احتجاج کرنے والوں کو یہ ملک دشمن کہہ رہے تھے، ان پر بیرونی ایجنڈے کا الزام لگا رہے تھے، اور آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کشمیر، پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ وزیر قانون نے تو خیر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس سے کشمیر کوس کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، البتہ ایسی سوچ سے کشمیر کوس کو نقصان ضرور پہنچے گا، جس کا مقصد اسلام آباد میں بیٹھ کر کشمیر کو کنٹرول کرنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے پھر ایسی وجوہات تراشی جاتی ہیں کہ پھر اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو اسے ملک دشمن قرار دے کر کچلنا پھر شروع کر دیا جاتا ہے۔